نماز صحیح ہوگی تو مال کا خرچ کرنا بھی صحیح ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بھی صحیح ہوگا. ہاں کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے نہیں مسئلہ، مال کہاں خرچ کرنا. تو عام طور پر مال لوگ اپنی ضرورت راحت پر خرچ کرتے ہیں. ضرورت پوری ہو جاوے، راحت ہو جاوے، یہی دو کام ہے مال کے. اور تیسرا بتاؤ؟ تیسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے. ضرورت پوری ہو جاوے، راحت ہو جاوے. ہاں یہ تو ہر ایک کرے گا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مال کو ضرورت راحت پر لگانا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرو گے، کہ مال کو حقوق ادا کرنے پر خرچ کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ مال کی وجہ سے کیا کیا حقوق میرے اوپر آتے ہیں. یہی علم و ذکر کا مطلب ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ چلو کہ میں مالدار ہوں تو مال کی وجہ سے میرے اوپر کیا حقوق آتے ہیں. میں تندرست ہوں تو تندرستی کی وجہ سے کیا حقوق آتے ہیں. تبلیغ میں جو نمبر رکھا ہے تیسرا، وہ بیدار کرنے کے لیے ہے، ہوشیار کرنے کے لیے ہے. ہاں یہ نہیں کہ جیسے چلو جہالت کے ساتھ پھرتے رہو اور جہالت تو اپنی جگہ ویسی کہ ویسی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی بلی کتا کنویں میں گر گیا تھا، پانی تو نکال دیا اور کتا بلی تو ابھی اندر ہی ہے، تو کنواں پاک ہوگا؟ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے وہ چیز ناپاک جو ہے اس کو نکالو، پھر پانی نکالو، پھر پاک ہو جائے گا. ہاں یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی تمام کمی کمزوریاں کو سامنے رکھنا اور اس کو اصلاح کرنے کے لیے اس محنت کو، تاکہ زندگی کی کمزوری نکل جاوے، سستی نکل جاوے، عبادت کی سستی ہو، معاملات اور لین دین کی سستی ہو، کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جاوے. اور ہر حکم کو اس کے طریقے پر کرنا آ جاوے. اللہ کے حکم زیادہ نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ کے حکم بہت تھوڑے ہیں. حکم ہمارے اوپر تو خاص طور سے بہت تھوڑے. 50 نمازیں تھی، اس میں سے 5 کر دی. یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ نماز کتنی تھی، کہ 50. پھر کتنی کر دی؟ کہ 5 کر دی. اس میں بھی آسانیاں کر دی، سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے بہت آسانیاں ہیں. جی ہاں، کیوں کہ اللہ کا ارادہ ہی آسانی کرنے کا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہی آسانی کرنے کا ہے. لیکن دین سیکھنے کی ضرورت ہے. دین سیکھیں گے تو دین کی آسانیاں معلوم ہوگی. دین نہیں سیکھیں گے تو دین کی مشکلات ہی معلوم ہوگی، کہ دین بہت مشکل ہے. ہاں کیوں؟ بغیر سیکھے کرنا ہر کام مشکل، بغیر سیکھے ہر کام مشکل، اور سیکھ کے ہر کام آسان. دعوت اور تبلیغ کی بڑی غرض یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی دینی زندگیوں کو سمجھے کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے، ایمان میرا کیسا بنے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاوے، پھر میری عبادتیں صحیح ہو جائے. کیا صحیح ہو جاوے؟ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، زکوٰۃ پوری عالموں سے پوچھ کر ادا کی جائے. ہاں لوگ سمجھتے ہم کہاں مالدار ہیں، ہم کہاں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ ہم کہاں مالدار ہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اپنے مال کی زکوٰۃ پائی ادا کرے. مولانا اللہ صاحب خالی نکلنے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ نکلا کرو، کہ ہاں نکلنا تو ہے ہی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بننا مشکل ہے. لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اپنے مال کی پائی زکوٰۃ ادا کرے. عالموں سے پوچھے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی، جسے وکیلوں سے پوچھنے نہیں جاتے، وکیلوں سے نہیں پوچھتے. کوئی کام سرکاری آ گیا تو وکیلوں سے پوچھنا جاتا ہے، وہ سرکاری قانون میں پکڑ نہ ہو جاوے. اللہ کے قانون میں پکڑ ہو، عالموں سے پوچھو کہ کتنی زکوٰۃ ہے. خالی نکل جانے سے بات نہیں بنے گی، یاد رکھو. یہ نکلنا تو اس لیے ہے کہ اسلام کے سارے ارکان زندگیوں میں آ جاوے. اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے ہیں، کلمے کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اور قرآن شریف کی فضیلت، ذکر کی فضیلت. یہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ دین زندگیوں میں آوے، اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائے. فضیلتیں معلوم نہیں ہے اس لیے کام کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا. جو فضیلتیں سمجھے گا وہ کام کو نہیں چھوڑے گا، اور جو فضیلت نہیں جانتا وہ کام کی طرف بے توجہ ہی کرے گا. کر لیں گے، نماز پڑھ لی،
حالانکہ نماز میں اور عبادت میں اور اعمال میں دو باتیں ہیں، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی فضیلت۔ ہاں، اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے، ایک اس کی فضیلت ہوتی ہے کہ تمہارے کام کی کیا اہمیت ہے۔ مثال کے فجر کی 2 سنت کتنے آسان ہے، 2 سنت، اس میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ پڑھنا چاہیے، ہلکی ہے وہ، اس کو ہلکا پڑھنا ہے۔ لیکن یہ فجر کی سنت اہمیت اس کی ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے کہ ابو ہریرہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو ابو ہریرہ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کو اہمیت کہتے ہیں، یعنی اس کا وزن ہے۔ مسلمان بیچارے اپنے اعمال کی فضیلت بھی نہیں جانتے، اہمیت بھی نہیں جانتے۔ تبلیغ کے ذریعے سے ہر عمل کی اہمیت آوے، ہر عمل کی فضیلت آوے، تو وہ سمجھا کہ میرے عمل کی کیا قیمت ہے۔ تاجر اپنی کوئی آئٹم بیچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی قیمت نہیں جانتا، نفع نہیں جانتا۔ ایسا کوئی ہے کہ کوئی چیز بیچے اور نہ اصل قیمت معلوم ہے نہ نفع معلوم ہے؟ ایسا کوئی تاجر نہیں ہے۔ ہے کوئی تاجر تمہارے ایسا کہ بھئی کیا نفع ہوا اور مدل کیا قیمت تھی یہ پتہ نہیں؟ ایسا کوئی تاجر نہیں ہے۔ وہ مدل بھی جانتا ہے، نفع بھی جانتا ہے کہ اتنے پر آئی تھی، اتنے پر یہ چیز جا رہی ہے۔ وہی تاجر ہے جو نفع کماوے، جو نفع نہ کماوے وہ تاجر نہیں ہے، وہ تو کھوٹ کھانے والا ہے۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے، کیونکہ سب سے بڑا نفع دنیا کی زندگی کا یہ ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑا کمال ہے، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، روز سنتے ہیں۔ پھر اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے جب مچھر کے برابر بھی نہیں ہے؟ خود ہی کہتے ہیں وہ کہ دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ دنیا سے آخرت بنے گی۔ یہ حکم ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے بندے تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہے کہ جس کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ آنکھیں ملی ہے تو آنکھوں کا دین، کان ہے کانوں کا دین، زبان ہے تو زبان کا دین، مال ہے تو مال کا دین، تاکہ آخرت بنے۔ کیونکہ آخرت تو دین سے بنے گی نا، آخرت دین سے بنے گی۔ اس لیے آنکھوں کا دین، کانوں کا دین، ہاتھ پاؤں کا دین، مال کا دین، تندرستی کا دین، یہ دین دیا ہم کو، یہ دین دیا ہے کہ جب دین پر آدمی قائم ہوگا تو اس کی آخرت بنے گی۔ اور دین کو سب کے لیے آسان کر دیا، دین کو سب کے لیے آسان کر دیا آخرت بنانے کے لیے۔